مارٹ 14 ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ ردا ریاض کا جھوٹ پکڑا گیا۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، گزشتہ دنوں پہلے اداکار ردا ریاض نے مشہور اداکار آتش درانی پر زیادتی کا الزام لگایا تھا، وہ جھوٹ ثابت ہوا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا جب سامنے LED پر ردا ریاض کی تصویر دکھائی جانے لگی۔ آتش درانی کے کانوں میں پڑتی خبر اس کے لبوں پر یک طرفہ مسکراہٹ لے آئی۔ وہ اپنی محسوس مغرورانہ مسکراہٹ لیے اب اپنی LED کو تک رہا تھا۔ ان کی وائس ریکارڈنگ لیک ہو چکی تھی جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ دنوں پہلے انہوں نے جو الزام آتش درانی پر لگایا تھا وہ جھوٹ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ اداکار ردا ریاض کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد ان کے اپنے فینس ان کے مخالف بن گئے ہیں۔ آتش درانی نے ایک گہری سانس لی اور برابر رکھے شراب کے گلاس کو تکنے لگا۔ بادل کے چھوڑے ہوئے جاسوس نے نہ صرف ردا ریاض کی وائس ریکارڈ کی بلکہ اسے ایسے ایڈٹ بھی کیا تھا جس سے ردا کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ردا کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی کیونکہ آتش نے اسے کہیں بھی تبیر کا نام لانے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا تبیر کا نام کسی طرح سے بھی منظر عام پر آئے، ورنہ بادل کے پاس اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ ردا اور حاشر مل کر ایک معصوم لڑکے کا سودا کر چکے تھے۔ اگر یہ بات میڈیا پر آ جاتی تو نہ صرف حاشر اور ردا پر سب تھو تھو کرتے بلکہ ان کا بنایا گیا نام بآسانی مٹی میں مل چکا ہوتا۔ مگر آتش نے چاہتا تھا کہ تبیر کی عزت پر کسی بھی طرح سے خرف آئے، اس لیے اس کے حکم پر بادل نے بھی صرف ردا کا جھوٹ سامنے لانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ آتش اب سکون میں تھا۔ شاید تبیر اب اس پر بھروسہ کرنے لگ جائے گی۔ کیا وہ اٹھ گئی؟ جی صاحب جی، آتش کے پوچھنے پر ملازمہ نے سر جھکا کر جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، تبیر کبھی بھی اتنا نہ سوتی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے اب بھی کترا رہی ہے، مگر وہ اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر آیا، مگر وہ اب تک اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آتش نے باہر سے دروازہ نوک کیا، جس پر اس نے بڑی آہستگی سے آ جانے کا کہا۔ جب وہ اندر آیا تو وہ اپنے بیڈ پر چادر اوڑھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی آہستگی سے آ جانے کا کہا۔ جب وہ اندر آیا تو وہ اپنے بیڈ پر چادر اوڑھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ وہ جو نوک کرنے پر ملازمہ سمجھ رہی تھی۔ آتش کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک نظر سامنے لگی LED پر چلتی نیوز پر ڈال کر بیڈ پر تبیر کے سامنے آ بیٹھا۔ تبیر نے جلدی سے LED بند کیا۔ جی اللہ پاک کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہے۔ جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ اب کافی بہتر ہے، تبیر نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ وہ تو اس سے نظریں ملانے سے بھی کترا رہی تھی۔ آتش اس کا ری ایکٹ نوٹ کر چکا تھا۔ تبیر نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تبھی آتش کی نظر اس کے گلے پر موجود لاکٹ پر گئی جو اس کے نام سے تھا۔ آتش کے دل میں اندر تک ایک سکون کی لہر دوڑی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ پائی تھی۔ تم نے بریک فاسٹ کیا؟ آتش نے سنجیدگی سے نرم لہجے میں سوال کیا۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے جواب دینے لگی۔ تو روم سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ میرا مطلب ہے اگر تمہیں طبیعت میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے تو کیا میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟
اگر تمہیں طبیعت میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے تو کیا میں تمہیں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ باگور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جس پر وہ ایک دم سے ہی دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میڈیسن لے رہی ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ آتش نے اس کے ایک چہرے کو بھرپور انداز میں دیکھنا چاہا جہاں یا رنگ نما تھے۔ تبیر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تم کن سوچوں میں الجھی ہو؟ وہ یوں نہ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ تبیر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر اتنی چپ کیوں؟ اور وہ بھی آتش تھا، نہ جانے وہ کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ تبیر کے چہرے پر گھبراہٹ نما تھی۔ تبیر کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میں نے نیوز دیکھی تھی۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتا جب تبیر نے کہنا شروع کیا۔ شاید وہ اس کے ارادے پام چکی تھی۔ ردا نے جو کچھ کیا وہ سب جان کر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بہت غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بہت غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے کہنے لگی، جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ تمہارا مجھے غلط سمجھنا جائز تھا، لیکن اب تو سچ سامنے آ چکا ہے نا۔ آتش کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی جسے آتش کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہاری مجھے غلط سمجھنا جائز تھا، لیکن اب تو سامنے سچ آ چکا ہے۔ آتش کی بات پر اسے دیکھنے لگی جس پر آتش کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہی نہ پڑا ہو ان سب سے، لیکن میں ایک نہیں تھی۔ آتش، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بات مکمل کرنے لگی تھی جب وہ بول پڑا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے کہ تم میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو۔ آتش نے دھیمے مگر سخت لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی، جو اس کے الفاظ کے سچ ہونے کا انتظار ثبوت دے رہے تھے۔ جانتا ہوں ایک مشہور شخص کے لیے اس کی شہرت زندگی کی طرح ضرور اور اہم ہوتی ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے بہت لوگوں نے غلط کہا ہوگا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہوں گی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے دکھ ہوا تھا جب تم نے میرے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے آتش کے لہجے میں عجیب سی کیفیت تھی اور اداسی محسوس ہوئی تھی، جسے واقعی کچھ بہت برا ہوا ہو، اسے کچھ برا لگا ہو۔ اس کی پرکش نیلی آنکھوں میں جہاں تبیر نے اپنے لیے چمک دیکھی تھی، وہیں ڈر کے ساتھ ساتھ بہت اداسی بھی دیکھی تھی۔ میں بہت بری طرح اسے ہارا تھا جب تم نے مجھے نظر انداز کیا تھا۔ میں جہاں تبیر نے اپنے لیے چمک دیکھی تھی، وہیں ڈر کے ساتھ ساتھ بہت اداسی بھی دیکھی تھی۔ میں بہت بری طرح سے ہارا تھا جب تم نے مجھے نہ جانے انجان نظروں سے دیکھا تھا۔ تبیر، میں پوری دنیا کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے لیے پتھر تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے جب تم مجھے یوں انجانوں کی طرح دیکھتی ہو۔ وہ باگور اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کہیں کھوسا گیا تھا۔ اس کے قریب آ کر ایک عجیب سے جنون اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ جہاں تبیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، وہیں آتش کی آنکھیں سرخ سی ہونے لگی تھیں۔ آتش نے آگے بڑھ کر تبیر کو ہاتھ تھاما۔ اس اچانک والے انداز پر وہ چونک کر پیچھے ہونے لگی، مگر آتش کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ مسلسل سرخ آنکھیں لیے اسے تک رہا تھا۔ اچانک سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، ایک اشک ٹوٹ کر چہرے پر بہنے لگا۔ وہ بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔
تبیر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کرو، اس سے کیا میں تمہیں اب بھی غلط لگتا ہوں؟ کیا میں تمہارے بھروسے کے بھی لائق نہیں ہوں؟ تبیر مت دیکھو مجھے ایسی نظروں سے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ یوں اچانک کیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ تبیر مت دیکھو مجھے ایسی نظروں سے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ یوں اچانک کیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، وہ اکیلا بولا جا رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی جس سے وہ دونوں ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ اچانک سے تبیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو آتش نے بھی فاصلہ قائم کیا۔ آج وہ فرض اور شہادت کی انگلی سی آنکھوں کو مسلتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہنے لگا، جس پر تبیر نے بھی جلدی سے اپنی آنکھیں کی نمی پہنچی۔ ملازم اجازت طلب کر کے اندر آیا۔ صاحب جی، وہ آپ کا موبائل بج رہا ہے۔ ملازم نے آتش کا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اور اس ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ چلا گیا۔ ایک نظر تبیر کو دیکھ کر وہ موبائل کال کان پر لگائے مخاطب ہوا۔ کیوں فون کیا ہے؟ آتش نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تبیر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسے پل بھر میں اپنے جذباتوں پر قابو پا کر وہ سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ وہ شخص تبیر کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ جانتا ہوں آج شوٹنگ ہے، بٹ میرا موڈ نہیں آنے کا۔ آتش نے سخت ناگواری سے جواب دیا، جبکہ ثبوت شوٹ کا سن کر تبیر کو یاد آیا آج کی تاریخ کی تو اس کی شوٹنگ تھی، مگر وہ کیسے حاشیے کے سامنے جاتی؟ وہ کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ میں نے کہا نا شوٹ کینسل کرو، مجھے آج کا سن کر تبیر کو یاد آیا آج کی تاریخ کو تو اس کی شوٹنگ تھی، مگر وہ کیسے حاشیے کے سامنے جاتی؟ وہ کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ میں نے کہا نا شوٹ کینسل کرو، مجھے آج بہت امپورٹنٹ کام ہے، ہر چیز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، اور میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میرا موڈ نہیں آنے کا، بس بات ختم۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ایک جھٹکے سے فون بند کر گیا۔ تبیر اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ اس نے اپنی شوٹنگ کینسل کر دی؟ اور پھر دوسری بات، اس کا موڈ بھی تو نہ تھا شوٹ پر جانے کا۔ تم آرام کرو اور آج رات ڈنر ہم ساتھ کریں گے۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ وہ اسے سنجیدہ انداز میں کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ مگر سر، آپ کی شوٹنگ، وہ یکدم بولی، جس پر وہ رکا۔ تم صرف مجھے آتش بھی بلا سکتی ہو، مجھے اچھا لگے گا۔ اور رہی شوٹنگ کی بات، تو آج بہت ضروری کام کی وجہ سے میرا موڈ نہیں وہاں جانے کا۔ آتش نے گمبھیر لہجے میں کہا اور آنکھوں میں اسے آج شام کی ملاقات کا جتا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھی خود سے سوال کر رہی تھی، کیا ارادے ہیں اس کے؟ کیا مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ وہ خود کلامی کرنے لگی جب اس کا دل آتش کے نام پر زوروں سے دھڑکنے لگا۔ تبیر نے جلدی سے وہ خود غلامی کرنے لگی جب اس کا دل آتش کے نام پر زوروں سے دھڑکنے لگا۔ تبیر نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں تبیر، تم یہاں صرف جاب کرنے آئی ہو، نہ کہ یہ سب سوچنے۔ تم آتش کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچو گی جس سے تم اپنے ارادوں سے بھٹک جاؤ۔ وہ زیر لب گویا ہوئی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ مانا کہ آتش ویسے نہیں ہے جیسا سب اسے سمجھتے ہیں، مگر اس سے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تم نہیں سوچ سکتی کہ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا۔ وہ اب خود ہی کو
سمجھائی جا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ بات باہر کھڑا شخص بآسانی سن چکا تھا۔ نہ صرف سوچنے پر بلکہ اسے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا میں تمہیں تبیر، بس آج شام کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا حال دل جاننے کے بعد تمہیں خود مجھے محبت ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے آج شام وہ کیا کرنے کے ارادے رکھتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے آج شام وہ کیا کرنے کے ارادے رکھتا تھا۔ اوف یار دریس بھائی، آپ بھی نہ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ۔ حریم جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل دریس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر ہنسی جا رہی تھی، اب تھک کر۔ اوف یار دریس بھائی، آپ بھی نہ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ۔ حریم جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل دریس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر ہنسی جا رہی تھی، اب تھک کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی، جبکہ اس کی بات پر دریس نے بھی کہکا لگایا۔ ڈیئر سسٹر، میں ڈرامے باز نہیں، پوری کی پوری فلم ہوں انڈرسٹینڈ، دریس نے ایک انداز سے کہا جس پر حریم نے آئی برو جھکائی۔ خیر یہ بتاؤ کب مل رہی ہو اپنے بھائی سے؟ دریس نے خواہش ظاہر کی۔ کیا ملنا تھا کیا؟ وہ سوچنے لگی، جس پر دریس نے ماتھا تھا پیٹا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی ہوں تمہارا، اتنے دن ہو گئے اپنی گڑیا کو دیکھے ہوئے، مجھے ملنا ہے تم سے۔ حریم کہو تو آج شام ڈنر ساتھ کریں، دریس نے اسے آفر کرتے ہوئے جواب جاننا چاہا۔ کیا آج شام؟ اوف نہیں دریس بھائی، آج شام تو مجھے افتخار انکل سے ملنے جانا تھا، شاویز بتا رہا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حریم کے منہ سے شاویز کا ذکر سن کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اب اس کی گہری کالی آنکھوں میں سرخی آنے لگی تھی۔ وہ سخت تاثرات لیے اپنی بہن کی اچھی خاصی کلاس لینے کا موڈ بنانے لگا۔ کون ہے یہ شاویز؟ کیوں ملتی ہو اس سے تم؟ ہاں جانتا تو وہ سب کچھ تھا، مگر اس کی بہن نے اب تک اسے اپنے اور شاویز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی اچانک غصے والی آواز پر حریم کی جانتا تو وہ سب کچھ تھا، مگر اس کی بہن نے اب تک اسے اپنے اور شاویز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی اچانک غصے والی آواز پر حریم کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ دریس بھائی، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ شاویز منگیتر ہے میرا، وہ کلاس فیلو تھا میرا۔ کاظم انکل نے میری رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے میری انگیجمنٹ کروا دی تھی۔ وہ تھوڑی گھبرا رہی تھی، آخر وہ اس کا بھائی تھا، بھلا وہ کیسے اب سب کچھ اسے بے دھڑک بتا سکتی تھی۔ کیسی انگیجمنٹ؟ میں کسی انگیجمنٹ کو نہیں مانتا، تم میری بہن ہو، میری ذمہ داری ہو، تم پر حق ہے میرا، میں جو چاہے جیسا چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ بھلا کاظم کون ہوتا ہے تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے والا؟ اسے میں نے صرف کچھ اختیارات دیے تھے، وہ بھی اس مجبوری کے بنا پر کہ تم نہ سمجھ تھی۔ ایسے میں کیسے میں تمہیں اچانک سے آ کر خود کو تمہارا بھائی بتا دیتا؟ دریس کا لہجہ تو واقعی توقع سے زیادہ سخت تھا، وہ تھوڑی ڈر گئی تھی۔ تم آج کے بعد اس سے نہیں ملو گی، ٹھیک ہے کہ تم وہ سیدھا سادہ لڑکا ہے، لیکن جب تک میں تمہیں اپنی بہن کے طور پر سب سے انٹروڈیوس نہ کروا دوں تم اس سے نہیں ملو گی۔ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تمہاری، سمجھی تم؟ وہ اپنا حکم سنا کر اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ حریم خاموشی سے بیٹھی اپنے بھائی کے حکم پر غور کر رہی تھی۔ وہ اپنا حکم سنا کر اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ حریم خاموشی سے بیٹھی اپنے بھائی کے حکم پر غور کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی چپ رہا، مگر حریم کی اداسی محسوس کر کے وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ حریم میں یہ سب تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا کیا واقعی کافی جلدی خیال نہیں آیا آپ کو میرے بہتر مستقبل کا؟ ہاں، اور بھی تو بہت فیصلے کیے تھے نا کاظم انکل نے، پھر آخر آپ اس ہی فیصلے کے خلاف کیوں ہیں؟
وہ حفقی سے کہنے لگی، جس پر دریس بڑی غور سے اسے سن رہا تھا۔ کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگ رہا ہے حریم؟ کیا تمہیں نہیں لگتا میں جو کچھ کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا، اور پھر تمہارے لیے ہی تو تم سے دور رہا میں یار، ورنہ اپنی جان سے پیاری بہن کو کیوں دور رکھتا بھلا؟ دریس نے اسے مناتے ہوئے کہا، کیا ایک بھی بار آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں شویز کے ساتھ انگیجمنٹ پر راضی کیوں ہوئی تھی؟ حریم کی بات پر وہ رکا اور سوچنے لگا، غور کرنے لگا۔ جب وہ حریم اور شویز کو ملتے ہوئے دیکھتا تھا، تب اس نے حریم کی آنکھوں میں شویز کے لیے پسندگی دیکھی تھی۔ تو کیا تم شویز کو پسند کرتی ہو؟ وہ تجسس میں مبتلا اس سے کھوجنے والے انداز میں۔ تب اس نے حریم کی آنکھوں میں شویز کے لیے پسندگی دیکھی تھی۔ تو کیا تم شویز کو پسند کرتی ہو؟ وہ تجسس میں مبتلا اس سے کھوجنے والے انداز میں پوچھنے لگا، جس پر وہ خاموشی ہوئی۔ یعنی جواب ہاں تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پیشانی رگڑنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ اب تک خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں خاموشی مجھے جواب دے چکی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم اس سے ملنے نہیں ملو گی، سمجھ آئی؟ دریس کی بات پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ جی بھائی، وہ اب تک اداس تھی۔ شاید دریس نے پہلی بار میں بہت زیادہ سختی دکھا دی تھی۔ لگتا ہے میری گڑیا ناراض ہو گئی۔ دریس نے بڑی نرمی سے کہا، آپ کو اپنی گڑیا کی فکر ہی کب ہے؟ کر لیں۔ آپ بھی مجھ پر یہ غصہ اتنے سالوں تک اس ہی موقع کی تلاش میں تھے نا، کب بہن ملے، کب غصہ اتاروں؟ جائیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ آپ کو اپنی گڑیا کی فکر ہی کب ہے؟ کر لیں۔ آپ بھی مجھ پر غصہ اتنے سالوں تک اس ہی موقع کی تلاش میں تھے نا، کب بہن ملے، کب غصہ اتاروں؟ جائیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ باقی اچھا خاصا ناراض ہو چکی تھی۔ ارے حریم، سنو تو، مائی ڈول، لسن ٹو می۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر اسے عجلت میں منانے لگا، مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ تب دریس نے موبائل ایک سٹائل سے برابر صوفے پر اچھالا اور پیشانی رگڑتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ بیوی الگ ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہو گئی، بندہ کرے تو کیا کرے آخر؟ سارے ایک سٹائل سے برابر صوفے پر اچھال اور پیشانی رگڑتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ بیوی الگ ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہو گئی، بندہ کرے تو کیا کرے آخر؟ سارے تو بوڑھے مجھے ہی ملتے ہیں یار۔ دریس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور خود LED پر چلتی نیوز میں مصروف ہو گیا۔ بڑے بھائی نے تو کمال کر دیا، ہم سے بھی آگے نکل پڑے۔ ادھر سالہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ٹھیک سے، اور بڑے بھائی نے درجنوں حساب سے بچیاں پیچھے لگائی ہوئی ہیں۔ صحیح جا رہے ہو بڑے بھیا، وہ زیر لب کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالنے لگا۔ آئی کم ان میم۔ وہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی بڑے اہم کام میں مصروف تھی۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہ وقفے سے کافی گوسپ لے رہی تھی۔ تبھی اس کے ڈیڈ کی سیکرٹری وہاں آئی، جس نے اسے اشارے سے اجازت دی۔ میم، یہ کچھ سامان ہے جو کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس لڑکی نے پھولوں کا خوبصورت بوکے آئزل کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ ایک گفٹ باکس بھی تھا۔ آئزل حیرت سے اسے پھر گفٹس کو دیکھنے لگی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ گفٹ باکس میں تھا۔ آئزل حیرت سے پہلے اسے پھر اس کی گفٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں میم۔ وہ اپنی بات کہہ کر آئزل کے اشارے پر وہاں سے چلی گئی۔ جب آئزل سر جھٹک کر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً ابھی اسے 15 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔
شاید کسی کا میسیج تھا۔ عائزہ سب کچھ اگنور کر کے اپنے کام پر توجہ دینا چاہتی تھی، مگر تبھی اس کی ان نان نمبر سے آتی کال نے اسے غصہ دلایا۔ پہلے وہ خاموشی رہی، مگر مسلسل آنے والی کال پر وہ پریشان ہو کر کال اٹینڈ کر گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آ رہا، میں اتنے امپورٹنٹ کام میں مصروف ہوں۔ کالز پر کالز، کالز پر کالز، عجیب دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اتنی پرانی عادت سے مجبور طیش میں آ کر وہ سامنے والے کو جاننے بنا مگر آئی، جس پر وہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عجیب دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اپنی پرانی عادت سے میں مجبور طیش میں آ کر وہ سامنے والے کو جاننے بنا غراری آواز مگر آئی، جس پر دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی ہوئی تھی۔ او ہیلو، اب بتانا پسند کرو گے کون ہو تم، کیوں فون کیا؟ وہ دوسری طرف خاموشی پا کر وہ پھر سے چیخی، جس پر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ ایک نظر اسکرین کو دیکھ کر وہ منہ کے عجیب و غریب زاویے بنانے لگی۔ عجیب ہے، صدا کا فارغ شخص ہے کوئی، ٹائم ویسٹ کرتی ہے سارا۔ اب کال کرے تو منہ توڑ دوں گی اس کا۔ وہ اپنے موتی جیسے سفید دانت بیچے ہوئے موبائل اسکرین کو مکہ دکھانے لگی اور ایک جھٹکے سے موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنے موتی جیسے سفید دانت بیچے ہوئے موبائل اسکرین کو مکہ دکھانے لگی اور ایک جھٹکے سے موبائل کو سائیڈ ٹیبل میں رکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک اور بار کسی کا میسیج آیا، جسے وہ بڑے غصے سے چیک کرنے لگی، مگر جب چیک کیا تو ہوائیں اڑی۔ میں جانتا ہوں آپ کس قدر مصروف ہیں، آپ کے پاس تو کسی کے بہت دل سے بھیجے گئے تحفے کو کھول کر دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے سامنے پڑے گفٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی جس کسی نے بھی بھیجا ہے اس کے پاس میرا نمبر بھی ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ سامنے رکھے کافی کے کپ سے سپ لینے لگی، تبھی ایک اور میسیج ریسیو ہوا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ سامنے رکھے کافی کے کپ سے سپ لینے لگی، تبھی ایک اور میسیج ریسیو ہوا۔ میڈم کو کافی پینے کے علاوہ کچھ آتا ہے نہیں؟ ویسے ایک بات تو بتائیں محترمہ، ایک دن میں کافی کے کتنے کپ ختم کر لیتی ہیں آپ؟ کسی انجان کا یہ میسیج پڑھ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اطراف میں نظریں دوڑانے لگی۔ وہ چوٹ نظروں سے سامنے بنی کھڑکی کو دیکھنے لگی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اسے کھڑکی سے واچ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت 5th فلور پر تھی۔ محترمہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ ہیں کون، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں اس وقت کافی پی رہی ہوں؟ وہ صاف الفاظ میں پوچھنے لگی۔ اس کا یہ میسیج پڑھ کر مخالف وجود کے لبوں پر پرکش مسکراہٹ، اور آپ کیسے پتا کہ میں اس وقت کافی پی رہی ہوں؟ وہ صاف الفاظ میں پوچھنے لگی اور اس کا یہ میسیج پڑھ کر مخالف وجود کے لبوں پر پرکش مسکراہٹ بھی کرنے لگی۔ میں تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، یہ تو پھر ایک عام سی بات ہے۔ چلیں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو محسوس کیا۔ یہ میسیج پڑھ کر عائزہ نے سب سے مٹھیاں بھینچی اور دانت پیچھتے ہوئے ٹائپنگ کرنے لگی۔ سیدھی شرافت سے بتا دو ہو کون تم، ورنہ اب جو میں تمہارا حال کروں گی نہ تو تم مجھے کیا خود کو بھی محسوس نہیں کر پاؤ گے مجھے، سمجھے تم؟ عائزہ کے میسیج پر ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے اس شخص نے دوبارہ ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ ارے آپ تو یوں ہی غصہ کر رہی ہیں، میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی چاہنے والا آپ کو دل سے کوئی تحفہ بھیجے تو مصروفیات کا بہانہ بنا کر اسے یوں اگنور نہیں کرتے۔ وہ غصے سے اس شخص کے میسیج کو گھورنے لگی۔ آخر کون تھا وہ اور کیوں اس سے فری ہونا چاہ رہا تھا؟ مجھے نہیں دیکھنا کوئی تحفہ، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ بکواس باتیں۔ وہ تنگ کر میسیج سینڈ کر کے موبائل کو باقاعدہ پچھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبوچے بیٹھ گئی۔ ریلیکس عائزل، تم ان باتوں پر دھیان نہ دو، ویسے بھی 1-2 نمبر آدمی کے ہاتھوں تم کھلونا بن چکی ہو، مزید کسی کو خود سے کھیلنے کا شرف نہیں
بخش سکتے، سمجھی تم خود ہی کو تنبیہ کرتے ہوئے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ لیپ ٹاپ میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نظر بار بار بھٹک کر سامنے رکھے پھولوں کے بوکے اور گفٹ پر جا رہی تھی۔ اوفو، یہ کیا ہو گیا تمہیں آئزل؟ تم نکاح میں ہو، کسی کے مت سوچو، کسی اور کے بارے میں۔ اتنے وقت بعد بھلا وہ دھوکے باز کیوں بھیجنے لگا مجھے پھول؟ ایک پل کے لیے اس کا دھیان دریس کی جانب گیا تھا، جس پر وہ سر جھٹکے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ مانا کہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ تمہیں منانا مائی ڈارلنگ۔ وہ اپنی گہری کالی آنکھوں سے چاہت کی چمک لیے یک طرفہ مسکرانے لگا، اپنے بڑھتے ہوئے بالوں کو مزید بکھیرتے ہوئے۔ کانوں میں ایئر پوڈ لگائے وہ اس کی یادوں میں گم سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گہری کالی آنکھوں سے چاہتوں کی چمک لیے یک طرفہ مسکرانے لگا، اپنے بڑھتے ہوئے بالوں کو مزید بکھیرتے ہوئے۔ کانوں میں ایئر پوڈ لگائے وہ اس کی یادوں میں گم سا ہو گیا تھا۔ یہ باہر اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے کی جانب آئی، جہاں ہال کے اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اندھیرے ہال کی جانب بڑھی۔ ملازمہ تو کہہ رہی تھی کہ سر آتش میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بڑے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ باہر کا موسم پہلے ملازمہ تو کہہ رہی تھی کہ سر آتش میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بڑے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ باہر کا موسم پہلے ہی ابر آلودہ تھا، بادلوں کی گرج اندھیرے ہال کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اوف اللہ! کیا یہ سب؟ ایک لائٹ آن ہوئی جو سامنے سمجھے کھانے کی ٹیبل کی جانب مرکوز تھی۔ وہ اچانک جلتی روشنی پر گھبرائی تھی، تبھی آتش نے اسے مزید خوف زدہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے ہال کی تمام لائٹس آن کی۔ ویلکم سینیوریٹا، کم ہیئر پلیز۔ وہ اپنی محسوس مسکراہٹ لیے کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ تبیر نے ایک نظر اس کے پہنے ہوئے کپڑوں پر ڈالی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ جس کے 2 بٹن کھلے ہوئے اندر سینے کے بالوں کی نمائش کر رہے تھے۔ وہ شرمسار سی نظریں جھکائے کھانے کے میز کے قریب آئی۔ آتش نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے انگلیاں چٹخارے میں مصروف تھی۔ چہرے پر شرم و حیا نمایاں تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھی سی بوندیں نمایاں تھیں۔ برسات کی اس ٹھنڈی رات میں بھی اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آتش اس کے خیالات سے، اس کے ڈر سے واقف تھا۔ وہ آج اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ آتش نے ایک نظر اس کی جھکی ہوئی گھنی پلکوں پر ڈالی اور سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ امید ہے تمہیں یہ سب پسند آیا ہوگا۔ آتش نے ایک نظر اس کی جھکی ہوئی گھنی پلکوں پر ڈالی اور سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ امید ہے تمہیں یہ سب پسند آیا ہوگا۔ آتش کی بات پر تبیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ واقعی یہ سب بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ باہر بادلوں کی گرج یہاں اسے خوف زدہ کر رہی تھی، وہیں اب تو اندر کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں چہک رہی تھی۔ لگتا ہے برسات ہونے والی ہے، آتش نے ایک نظر برابر لگے گلاس وال پر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تیز ہوائیں رقص کر رہی تھیں، بجلی کڑک رہی تھی۔ شاید آج کی رات طوفانی ہونے والی ہے۔ ہوائیں رقص کر رہی تھیں، بجلی کڑک رہی تھی۔ شاید آج کی رات طوفانی ہونے والی ہے۔ یہ تمہارے لیے۔ آتش نے اسے خاموش پا کر اطراف میں رکھے بڑے بڑے خوبصورت گلاب کے بوکے سے گلاس کا ایک پھول اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جس پر تبیر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آتش کی آئی برو جھکانے پر تبیر نے وہ پھول قبول کیا اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، وہ زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، جس پر وہ بغور اس کے معصوم سے چہرے کو
دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آتش نے ایک نظر اس کے سر پر اوڑھے دوپٹے کو دیکھا، پھر نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل لائٹ سے پرپل کلر کے سادی سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ وہ سادگی میں بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، تم سے زیادہ نہیں۔ نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل لائٹ سے پرپل کلر کے سادے سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ وہ سادگی میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، تم سے زیادہ نہیں۔ آتش کے دھیمے مگر چاہت بھرے لہجے پر طبیب نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، جو مکمل اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ طبیب زیادہ دیر تک اس کی پرکش آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں چکا گئی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ مسلسل آتش کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ گھبرا رہی تھی۔ مجبوراً اس کا دھیان خود سے ہٹا کر باتوں میں لگانے کے لیے سوال کرنے لگی، جس پر آتش دونوں ہاتھوں کی کونیاں ٹیبل پر ٹکائے اپنے بریڈ پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ پہلے ڈنر کر لیا جائے، پھر آرام سے بات کریں گے۔ آتش کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آتش نے کباب کی بھری ہوئی پلیٹ اس کے سامنے بڑھائی۔ طبیب نے ایک پیس اپنی پلیٹ میں نکالا اور فورک سے کھانے لگی۔ آتش نے بھی میز پر رکھے انواع اقسام کے کھانوں کو نظر انداز کر کے سیخ کباب پلیٹ میں نکالا اور انصاف کرنے لگا۔ اسی دوران طبیب کو ٹسکا لگنے لگا، جس پر آتش نے جلدی سے سامنے رکھے پانی کے جگ سے پانی گلاس میں نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جس سے تھام کر طبیب گھونٹ بھرنے لگے۔ تم ٹھیک ہو نا طبیب؟ آتش نے فکر مندی سے کہا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ طبیب ایک ہاتھ سے اپنے سینے پر رکھ کر سانس لینے لگی۔ طبیب اس کا آتش نے فکر مندی سے کہا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ طبیب ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سانس لینے لگی۔ طبیب اس کا دوپٹہ گردن سے کھسکا۔ اچانک آتش کی نظر اس کی نازک سی گردن پر گئی، جہاں اس کے نام کا پینڈنٹ موجود تھا۔ طبیب اس کی نظریں محسوس نہ کر سکی اور مزید پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ آتش خود کے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی پوری توجہ اپنے کھانے پر مرکوز کرنے لگا، مگر پٹک پٹک کر اس کی نظریں طبیب کی سراہی دار گردن پر ٹھہر رہی تھیں۔ وہ مسلسل اسے اپنی جانب متوجہ دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جس پر آتش بھی یکدم پلیٹ میں سر جھکائے کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ اب وہ بامشکل ایک ہی پیس کھا سکتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ملازم کو حکم دے کر ٹیبل پر سے پھولوں کے بوکے کے علاوہ تمام کھانے کی ڈشز وغیرہ ہٹوانے لگا۔ اب ٹیبل پر صرف خوبصورت پھول رکھے تھے۔ آتش اب صرف پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ اب بھی گھبرا رہی تھی۔ میرے خیال سے اب بات کا آغاز کر لینا چاہیے۔ ایک نظر کلاس وال سے باہر چلتی تیز ہواؤں سے دہلتے پھولوں پر ڈال کر وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ اسی دوران طبیب کے دل نے اسپیڈ پکڑی تھی۔ طبیب، میں جو کچھ بھی آج تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جائے تو ٹھیک رہے گا، کبھی مجھے کسی اسی دوران طبیب کے دل نے اسپیڈ پکڑی تھی۔ طبیب، میں جو کچھ بھی آج تم سے کہنا چاہتی ہوں وہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جائے تو ٹھیک رہے گا، کبھی مجھے کسی کے لیے ایسا محسوس ہوا ہی نہیں، مگر تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ میں آج جو کچھ تم سے کہنے والا ہوں وہ سب میں دل سے کہوں گا۔ میرا کہا گیا ایک الفاظ سچا ہوگا۔ امید ہے تم مجھ پر یقین کرو گی، مجھے بھروسہ ہے تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی، آتش نے سنجیدگی سے کہا۔ طبیب بڑے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو تک رہی تھی، جو سچے لگ رہے تھے۔ طبیب سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ سب سننا تھا۔ تو وہ بڑی ہمت کر کے اس بات میں سر ہلائے اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ طبیب، میں ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ آتش نے آنکھوں میں
تو کے رنگ دل میں کئی حسرتیں لیے یہ الفاظ کہتے تبیر تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے دل بے ترتیب دھڑک رہے تھے۔ ہاں یہ تمہیں بہت عجیب لگے گا اور میری اس بات کو لے کر تمہیں دماغ بھی کئی سوالات آئیں گے۔ تمہارے دماغ میں کئی سوالات آئیں گے اور میں سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، آتش نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تبیر نے نظریں جھکائیں۔ پلیز تبیر ایسے نظریں نہ جھکاؤ، یہ لمحات میری زندگی کے سب سے اہم لمحات ہیں جن میں میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آتش نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تبیر نے نظریں جھکائیں۔ پلیز تبیر ایسے نظریں نہ جھکاؤ، یہ لمحات میری زندگی کے سب سے اہم لمحات ہیں جن میں میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم میرے مستقبل کو روشن کرنا چاہتی ہو یا پھر تاریخ۔ آتش نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا کیونکہ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری معصومیت آتش کو پاگل کیے جا رہی تھی۔ تبیر میں دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شروع میں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا اور میں اب اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں، لیکن نہ جانے کب کیسے کس طرح مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ ایک پل بھی میرا تمہارے بغیر گزارنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ آتش کے چہرے کے نرم تاثرات اس بات کی وضاحت دے رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سب سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ آتش کی بات پر وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اسے اتنی محبت کرنے لگا تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ آتش آپ مجھے کیسے چاہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ تبیر خود نہیں جانتی تھی اس نے اپنے دل میں آیا سوال کیسے کہہ ڈالا تھا۔ آخر کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ تبیر خود نہیں جانتی تھی اس نے اپنے دل میں آیا سوال کیسے کہہ ڈالا۔ آخر کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا تمہیں میرے جذبات احساسات غلط یا جھوٹے لگ رہے ہیں؟ تبیر آتش نے جانچتی نظروں سے اس سے سوال کیا جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا آتش، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ بھلا کیسے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تبیر نے دل میں کئی تجسس لیے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا بڑا اسٹار تھا، وہ کوئی عام شخص تو نہ تھا کہ اچانک سے کسی سے محبت کرنے لگے۔ اس کے آگے پیچھے لڑکیوں کی کمی نہ تھی، پھر وہ کیسے اس سے یہ سب کہہ رہا تھا؟ کیا مجھے میں کوئی کمی ہے تبیر؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ میں کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتا؟ یار میں نہیں جانتا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے تبیر؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا؟ یار میں نہیں جانتا یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے بال جکڑے دوسرے ہاتھ میڈ پر پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ تبیر اس کے رد عمل کو سمجھ نہ پائی۔ میں نے بار بار اپنے دل سے سوال کیا کہ آخر کیوں میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیوں تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، کیوں تمہاری مدھم سی سانسیں میری روح کو سکون بخشتی ہیں، کیوں میں تمہیں کسی اور کی نظروں میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے، کیوں تمہیں مدھم سی سانسیں میری روح کو سکون بخشتی ہیں، کیوں میں تمہیں کسی اور کی نظروں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو میرے دل میں مجھے ہر بار کیا جواب دیا ہے؟ آتش کشمکش کی حالت میں بولتا چلا جا رہا تھا جیسے وہ خود سے سوال کر رہا ہو اور سامنے بیٹھی تبیر کو اپنے جذبات، اپنے احساسات کا اس کا یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ آخر والے جملے پر تبیر مجتزز انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ شاید اسے انتظار تھا، کیوں نہ
ہوتا، آخر یہ سب اس کے لیے جاننا ضروری سا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تبیر سے۔ میرے دل نے کہا مجھے محبت ہو گئی ہے تبیر سے۔ آتش نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس پر ایک پل کے لیے تبیر کی نظریں جھکیں۔ آتش کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی تھی، نہ جانے کیوں مگر تھی۔ ایسا لگا دھڑکنیں تھم سی گئی ہوں، وقت وہیں رک سا گیا ہو۔ آتش دیوانے وار اس کے چہرے پر گزرتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ان رنگوں میں اپنے لیے پسندگی، چاہت یا پھر محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تم بھی میرے لیے ایسا کچھ محسوس کرتی ہو؟ کیا تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تمہارے آس پاس رہوں؟ آتش کے سوال پر تبیر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ آتش اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ کیا تم میری کی گئی تمام غلطیوں کو معاف کر کے؟ آتش کے سوال پر تبیر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ آتش اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ کیا تم میری کی گئی تمام غلطیوں کو معاف کر کے؟ مجھے قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے تم مجھے ٹھکراؤ گی نہیں۔ تم سمجھو گی مجھے چپ کیوں ہو؟ تبیر کچھ تو کہو، تمہاری یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ آتش نے تبیر کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایک دم تبیر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، جس پر وہ اسے خوف کے تاثرات لیے دیکھنے لگا۔ ایسا خوف جو اس کے دل میں پہلے سے گھر کر چکا تھا، تبیر کو کھونے کا خوف۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آتش میں آپ کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہیں جانتی مجھے یہاں لانے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا، لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد صرف میری جاب تھی اور کچھ بھی نہیں۔ آتش ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اسے انکار کر چکی تھی؟ کیا وہ یہ سب محسوس نہیں کر رہی تھی؟ یا پھر وہ جان بوجھ کر جھٹلا رہی تھی؟ تبیر نے نظریں چڑھائیں، یہ الفاظ کہے تھے۔ جان کر جھٹلا رہی تھی۔ تبیر نے نظریں چرائیں اور یہ الفاظ کہے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کے متعلق ایسے کوئی جذبات رکھتی ہوں تو آپ غلط ہیں۔ پلیز مجھے ایسی کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ امید ٹوٹتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے۔ باہر کہیں دور ایک زوردار بجلی گرجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جہاں تبیر نے ڈر سے آنکھیں میچی تھیں، وہیں آتش کے اندر کچھ چبھن سے ٹوٹتا تھا، چند سے ٹوٹتا تھا۔ شاید اس کا وہ باہر کہیں دور ایک زوردار بجلی گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جہاں تبیر نے ڈر سے آنکھیں میچی تھیں، وہیں آتش کے اندر کچھ سے ٹوٹا تھا۔ شاید اس کا وہ بھروسہ جو بنا جانے اپنے دل میں آئے حالات کی بنا پر وہ تبیر پر کر چکا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تو ٹوٹ کر چاہا ہے تمہیں۔ تبیر میں محبت کرتا ہوں تم سے، بے انتہا محبت۔ تم جانتی بھی ہو جھوٹ نہیں بول رہا، میرے جذبات بالکل سچے ہیں۔ تبیر وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں جانتی ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک اٹیچمنٹ ہے، یہ صرف اٹیچمنٹ ہے، اور بات آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ یوں اچانک کسی بھی بات کا فیصلہ کر لیا حماقت ہے۔ تبیر نے نظریں چرائیں، یہ الفاظ کہے، جس پر وہ اگٹھی کیے اسے دیکھنے لگا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تمہاری محبت میں، اور تم کہہ رہی ہو یہ صرف ایک اٹیچمنٹ ہے۔ تم میری محبت کو اٹیچمنٹ کا نام کیسے دے سکتی ہو؟ تبیر آتش کی اس کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آخر وہ اسے سمجھنے کی بجائے الٹا اسے کیوں سمجھا رہی تھی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ نہیں، آپ کی محبت ہے۔ صرف کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، یہ جان کر بھی ہمارے اسٹیٹس میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے مزاج میں کتنا فرق ہے۔
تبیر نے تھوڑے سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، جس پر آتش بھی کھڑا ہو کر اس کی جانب پڑھا۔ تبیر مجھے اسٹیٹس دے کر نہیں تبیر محبت اسٹیٹس دے کر نہیں کی جاتی، محبت دل سے ہوتی ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے مزاج میں اسٹیٹس میں فرق ہے تو اپنا اسٹیٹس تمہارے اسٹیٹس کے برابر کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی سوچوں کو تمہاری سوچوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم حامی تو بھرو، میں راتوں رات خود کو مکمل تمہارے رنگ میں رنگ دوں گا۔ وہ اسے تعجب سے دیکھی جا رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کس طرح سب کچھ بلائے اپنے جنون میں اتنا کچھ کہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ تبیر، تم مجھے قبول تو کرو، میں بالکل ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتی ہو، مگر اب مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں اب صرف خود کو پوری طرح سے تمہارا کر دینا چاہتا ہوں، صرف تمہارا آتش بن جانا چاہتا ہوں۔ ان چند ہفتوں میں تمہیں لے کر میں نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ کیا تم بنو گی میرے خوابوں کی تبیر؟ آتش اس کا ہاتھ تھامے اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا کہ وہ اس کی گرم جھلسی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آتش کی آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ کس جنون میں مبتلا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آتش اس کا ہاتھ تھامے اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا کہ وہ اس کی گرم جھلسی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آتش کی آنکھیں مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ کسی جنون میں مبتلا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کہ تبیر، کہو تبیر، میں بہت ادھورا ہوں، کیا تم اس ادھورے شخص کو اپنا کر کے مکمل کر سکتی ہو؟ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں بہت پیار دوں گا، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں جان سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا تمہارا، کبھی تمہاری ان خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ پل بھر میں ہچکیوں پر آ چکا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ تبیر کا یوں نظریں پھر آنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ شاید آج تک اس نے اتنی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو جو وہ آج سہ رہا تھا۔ آتش کے اشکوں کی برسات دیکھ کر اس نے ایک پل کے لیے اس کا دل تڑپنے لگا۔ آتش ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا۔ آتش ممکن نہیں اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ آتش کی تشنگی، اس کے آنسوؤں کو دیکھنا، برداشت کرنا اب اس کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑاتے باقاعدہ دوڑتے ہوئے وہاں سے چلی جا چکی تھی۔ وہ خالی سی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں پر ڈال کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں پر ڈال کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جہاں ہر طوفانی بارش شروع ہوئی تھی وہیں آتش کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس کے اشکوں کی برسات بھی ہو رہی تھی۔ جہاں باہر طوفانی بارش شروع ہوئی تھی وہیں آتش کا دل تڑپ رہا تھا، اس کے اشکوں کی برسات بھی جاری تھی۔ وہ چیختا ہوا سامنے پھولوں سے سجے ٹیبل کو گھور کر غصے سے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے ٹھکرا نہیں سکتی۔ تبیر، وہ غصے، جنون اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے پل بھر میں وہاں سجے سارے پھولوں نوچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ پل بھر میں اسے غصے سے حال کو مکمل تباہ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے باہر بارش نے تیزی پکڑی تھی ویسے ہی اس کے اندر تکلیف اور درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اسے اپنے زخم پر نمک کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے باہر گارڈن میں آ کھڑا ہوا جہاں بادلوں کا راج عروج پر تھا۔ بجلیوں کی کڑک فضا میں گل کر منظریں خوفناک بنا رہی تھیں۔ ایسا نہیں کر سکتی تم میرے ساتھ، میں محبت کرتا ہوں تم سے تبیر، نہیں کر سکتی ایسا تم۔ آتش گھٹنوں کے بل بیٹھا اس تیز بارش میں چیخ کر رو رہا تھا۔ ایک طوفان تھا اس کے اندر، ایک
غبار تھا جسے وہ چیخ چیخ کر اس طوفانی بارش کی تیز آواز کے سپرد کر چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے دروازے سے لگ کر گھٹنوں میں سردی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا یا پھر صحیح، مگر آتش کو تکلیف میں دیکھ کر، اس کی دیکھتے اشکوں کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ وہ صحیح تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا یا پھر صحیح، مگر آتش کو تکلیف میں دیکھ کر، اس کی دیکھتے اشکوں کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا تبیر، اگر تم مجھے نہ ملی، میں سب کچھ برباد کروں گا۔ وہ آخری بار پورے زور سے چیخا تھا۔ اس کی گلے کی نسیں ابلنے لگی تھیں، آنسو بارش کی بوندوں میں مل کر بہہ رہے تھے۔ اسے لگا اس کا سر چکرا رہا ہے۔ ایک تیز رفتار کرنٹ اس کے دماغ کو چھو کر گزرا تھا۔ وہ اچانک زمین پر گرا اور ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا ناول پسند آیا تو میرے ناول کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پلیز میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا ناول آپ کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔